بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ مومن ایسے ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ جو لغو بات ہوتی ہے، بیہودہ بات ہوتی ہے، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، لغو بات نہیں کرتے۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا طریقے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کو جھوٹ سے بچانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے جو جھوٹ نہیں بولتے، خواہ از راہ مذاق ہی کیوں نہ ہو، یعنی مذاق میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ ترک کرتا ہے، خواہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، یعنی مذاق میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کے لیے میں جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ مزید ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ غیبت سے بچ کر۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اور یہ جو غیبت ہے، زبان کا گناہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم چغل خوری سے بچ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يدخل الجنت نمام، وہ شخص جو چغل خور ہے، چغل خوری کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جھوٹی گواہی ہے، اس سے ہم اپنی زبان کو بچا سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ شرک ہے، پھر فرمایا کہ والدین کی نافرمانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ آپ سیدھا ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں جھوٹ بولنے سے اور جھوٹی گواہی دینے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو کئی دفعہ ریپیٹ فرمایا، دوبارہ کہتے گئے، الا وقول الزور وشہادت الزور، یعنی اس کی جو اہمیت ہے، اس کا جو خطرہ ہے ہمارے ایمان پر، جھوٹی گواہی کا، یہ اتنا زیادہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کو دہرایا۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں امام علی بن محمد ماوردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بہت سی تصنیفات ہیں۔ ایک تصنیف ہے ادب الدنیا والدین، یعنی دین و دنیا کا ادب۔ اس میں آپ نے بات کرنے کے کچھ آداب اور کچھ شرائط بیان فرمائے ہیں۔ شرائط کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ بامقصد ہو، یعنی بے فائدہ باتیں نہ ہوں، بامقصد گفتگو ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ موقع محل کے مطابق ہو، موضوع کے مطابق ہو۔ یہ نہ ہو کہ موضوع کوئی چل رہا ہو، ہم کسی اور موضوع میں بات کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو کنفیوز کریں۔ تیسری شرط آپ نے بتائی ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ حسب ضرورت ہو، یعنی اگر چند جملوں میں بات مکمل ہو جاتی ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم اس پر بولے ہی چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بور کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ حسب ضرورت ہماری بات ہو۔ اور چوتھی شرط انہوں نے یہ لکھی ہے کہ جو بات ہم کرتے ہیں وہ
اچھے الفاظ پر مبنی ہو، یعنی الفاظ کا انتخاب ہم اچھا کریں، یہ نہ ہو کہ ہم برے الفاظ استعمال کر رہے ہوں۔ یہ انہوں نے 4 شرطیں لکھی ہیں، اور پھر انہوں نے کچھ آداب کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری گفتگو کے یہ آداب ہونے چاہیے۔ پہلا ادب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم جب بات کریں اس میں میانہ روی ہو، اس میں ہم انتہا پسندی اختیار نہ کریں۔ مثلا اگر ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں یا کسی کی مذمت کر رہے ہیں تو اس میں یہ نہ ہو کہ ہم حد سے گزر جائیں، تعریف کر رہے ہیں تو تعریفوں کے پل باندھے چلے جا رہے ہیں، حد سے گزر رہے ہیں، یا اگر مذمت کر رہے ہیں تو ہم حد سے زیادہ مذمت کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی گفتگو میں میانہ روی اختیار کریں۔ دوسرا ادب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس پر ہم خود بھی عمل پیرا ہوں، یہ نہ ہو کہ ہم کسی چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں اور خود وہ عمل نہ کر رہے ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی مذمت آئی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان آپ وہ بات کیوں کرتے ہیں جو خود نہیں کرتے؟ یعنی جو بات آپ کر رہے ہیں، جس عمل کی طرف آپ بلا رہے ہیں، آپ خود پہلے اس عمل کو کریں، اس کے بعد لوگوں کو اس عمل کی طرف بلائیں، اس کے بعد وہ بات آپ کریں، کیونکہ کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح گفتگو کے آداب میں امام ماوردی لکھتے ہیں کہ جب ہم بات کریں تو ہماری جو آواز ہے وہ بہت اونچی نہ ہو اور بہت پست بھی نہ ہو، اس میں بھی میانہ روی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ یہ حضرت لقمان ہیں رضی اللہ عنہ جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اس میں یہ نصیحت ہے کہ جب آپ چلیں تو اس میں میانہ روی ہو، جب آپ بات کریں تو اس میں بھی میانہ روی ہو، بہت اونچا نہ بولیں، بہت آہستہ نہ بولیں۔ اور یہ ہے کہ جو بہت اونچی آواز ہے، بہت کرخت آواز ہے، وہ گدھے کی آواز ہے، تو اس سے وہ اپنے بیٹے کو روک رہے ہیں۔ اسی طرح گفتگو کے آداب میں امام ماوردی یہ لکھتے ہیں کہ جب ہم بات کریں تو ہماری بات کرنے کا جو انداز ہے وہ شریفوں کا انداز ہو، علماء کا انداز ہو، بازاری انداز نہ ہو کہ لوگ بات سنیں اور متنفر ہوں، ناپسند کریں اس بات کو، بلکہ خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے، انداز جو ہے شریفوں کا اپناتے ہوئے، علماء کا انداز اپناتے ہوئے ہم گفتگو کریں۔ بہت سی احادیث ملتی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، روز جزا پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، سوال یہ تھا ای المسلمین افضل، کہ مسلمانوں میں اچھے کون ہیں، اچھے مسلمان کون ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اچھا مسلمان، بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں، وہ بہترین مسلمان ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ای الاعمال افضل۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یوں کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ بہترین اعمال کیا ہیں؟ قال الصلاة على میقاتها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ قلت ثم ماذا یا رسول اللہ؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل ہے جو بہترین ہے؟
تو آپ نے فرمایا قال ان یسلم الناس من لسانک، فرمایا کہ اس کے بعد بہترین عمل یہ ہے کہ لوگ تمہاری زبان کے شر سے محفوظ رہیں، یعنی تمہاری زبان سے کسی شخص کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں۔ آخر میں ایک حدیث سے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ایک دن میں ان کے بالکل قریب ہو گیا تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کرے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہے یہ عمل آسان کر سکتا ہے، اسے جنت میں داخل کر سکتا ہے، جہنم سے بچا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمل یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، روزے رکھو اور زکوٰۃ دو، اور یہ کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرو۔ اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جو اہم ترین چیز ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں، اس کا جو ستون ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں، اور جو اس کی چوٹی ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل جو کام ہے، اصل جو عمل ہے، جو بہترین چیز ہے وہ تو اسلام ہے، ہمارا دین ہے، اور اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، اور اس کی جو چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا ایسا عمل نہ بتاؤں جو ان تمام اعمال جو ذکر کیے گئے ہیں ان سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تو آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ جو زبان ہے اس کو کنٹرول کرو، اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں اپنی زبان سے، کیا اللہ ہمیں پوچھے گا، مواخذہ ہوگا، کیا ان باتوں کا بھی حساب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کی وجہ یہی ہوگی کہ ان کے زبانوں نے جو کمایا ہوگا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ یعنی یہ ایک اتنا اہم عمل ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، بولنے سے پہلے چند سیکنڈ یہ سوچ لیں کہ کیا یہ بات اس قابل ہے کہ کی جائے، یا بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر سامنے رہے تو پھر خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ وہی بات کرے جو بھلائی کی ہو، اچھی بات ہو۔ اگر وہ اچھی بات نہیں ہے تو بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد